سبيل الدموع سبيل مريح. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله عز واقتدر وعلا وقهر، لا ملجأ ولا ملتجأ منه إلا إليه، ولا محيد ولا مفر. أحمده سبحانه وأشكره، وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأتوب إليه وأستغفره. ہر طرح کی تعریف اور حمد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو طاقتور، غالب اور صاحب اقتدار ہے، جو بلند اور غالب ہے، اور اس کی پکڑ سے بچنے کی کوئی جگہ اور پناہ گاہ نہیں ہے مگر اسی کی طرف. نہ ہی دور بھاگنے کی کوئی جگہ ہے اور نہ فرار ہونے کی جگہ، یعنی ہم میں سے کوئی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھاگ نہیں سکتا. میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتی ہوں اور اس کا شکر بجا لاتی ہوں، اور اللہ نے اعلان فرما دیا ہے کہ جو شکر ادا کرے گا وہ اسے اور زیادہ عطا کرے گا. میں اسی کی طرف توبہ کرتی ہوں اور اسی سے استغفار کرتی ہوں. معزز خواتین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے عباد الرحمن، رحمان کے بندے. رحمان کے بندے کیسے ہوتے ہیں، ان کی کیا عادات ہوتی ہیں، کیا خصوصیات ہوتی ہیں، ان کے کیسے مینرز ہوتے ہیں، ان کی راتیں کیسے گزرتی ہیں، ان کی زندگی کس طرح کی ہوتی ہے. تو اس کی روشنی میں ہم میں سے ہر ایک اپنا اپنا جائزہ لے گا کہ کیا یہ صفات میرے اندر ہے، کیا ساری کی ساری، یا آدھی، یا اس سے کم. کیونکہ جتنی زیادہ صفات اس کے مطابق ہوں گی، ہم اتنے ہی زیادہ رحمان کے کلوز ہوں گے اور رحمان کا قرب اتنا ہی نصیب ہوگا. اور اگر یہ صفات نہیں تو پھر ہم رحمان سے اتنے ہی دور ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی سورۃ الفرقان میں فرماتے ہیں، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بین ذلك قواما والذین لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. یہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 63 سے 77 ہے. یہاں سورت کا اختتام بھی ہوتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام ہو. اور جو اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے رات گزارتے ہیں، اور جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، بے شک اس کا عذاب
ہمیشہ کے لیے چمٹ جانے والا ہے. بے شک وہ بری ٹھہرنے کی جگہ اور بری اقامت کی جگہ ہے، قیام کی جگہ ہے. اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ خرچ میں تنگی کرتے ہیں، اور ان کا خرچ اس کے درمیان معتدل ہوتا ہے. اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہیں پکارتے، اور نہ اس جان کو قتل کرتے ہیں جسے اللہ نے حرام کیا مگر حق کے ساتھ، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں، اور جو یہ کرے گا وہ سخت گناہ کو پائے گا. اس کے لیے قیامت کے دن عذاب دگنا کیا جائے گا اور وہ ہمیشہ اس میں ذلیل ہوا رہے گا. مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور عمل کیا نیک عمل، تو یہی لوگ ہیں جن کی برائیاں اللہ نیکیوں میں بدل دے گا. اور اللہ ہمیشہ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. اور جو توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو یقیناً وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، سچا رجوع کرنا. اور رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو جھوٹ میں شریک نہیں ہوتے، اور جب بےہودہ کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو باعزت گزر جاتے ہیں. اور وہ کہ جب انہیں ان کے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں رہ جاتے. اور وہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں اور اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقی لوگوں کا امام بنا. ان لوگوں کو جزا میں بالا خانے دیے جائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا، اور اس میں ان کا استقبال زندگی کی دعا اور سلام کے ساتھ کیا جائے گا. ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، وہ ٹھہرنے اور رہنے کی اچھی جگہ ہے. کہو میرا رب تمہاری پرواہ نہیں کرتا اگر تمہارا پکارنا نہ ہو، تمہارا دعا کرنا نہ ہو. سو بے شک تم نے جھٹلا دیا تو ان قریب اس کا انجام چمٹ جانے والا ہوگا. کہو میرا رب تمہاری پرواہ نہیں کرتا اگر تمہارا پکارنا نہ ہو. سو بے شک تم نے جھٹلا دیا تو ان قریب اس کا انجام چمٹ جانے والا ہوگا. ان آیات میں رحمان کے بندوں کی 12 صفات کا ذکر ہوا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا خالق اللہ ہے، ہمارا مالک بھی وہی ہے، ہمارا رازق بھی وہی ہے. ہم اسی کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف واپس بھی جانا ہے. اس دنیا میں کوئی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں رہا. اس نے یہ دنیا کیوں بنائی؟ اس نے یہ دنیا اپنے بندوں کے لیے بنائی، ہم سب کے لیے بنائی. اور اس دنیا میں اس نے ہمارے لیے رہنے کے سارے انتظامات کیے، کھانے پینے اور دیگر ضروریات پوری کرنے کے لیے ہر طرح کی چیزیں پیدا کر دی. اور پھر ہم سے فرمایا کہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمہارے لیے کچھ زمین میں سارے کا سارا، اس کو کھاؤ پیو، اس پہ چلو پھرو، اس پہ اپنے کام کاج کرو، اپنی زندگی بسر کرو، لیکن واپس میرے پاس آنا ہے. الی مرجعکم جمیعا، تم سب نے میری طرف لوٹنا ہے. وانبئکم بما کنتم تعملون، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو، کیا آئے ہو. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگر یہ سب کچھ ہمیں دیا ہے تو پھر ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے؟ اگر یہ سب کچھ ہمارے لیے ہے تو پھر ہم کس کے لیے ہیں؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو گویا دوسرے لفظوں میں جو لوگ رحمان کی عبادت کرتے ہیں، اور عبادت کیا ہے؟ اطاعت، فرمانبرداری. جیسے اللہ تعالیٰ کہے کہ زمین پہ رہو ویسے رہ کے جانا، یہی اصل عبادت ہے، یہی اطاعت کی روح ہے کہ ہمیں ویسا بننا ہے جیسا بننا ہمارے رب کو پسند ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا اور جس نے ہمیں سب کچھ دیا. لہذا جو رحمان کی مرضی کے مطابق اس زمین پر رہے گا وہی دراصل رحمان کا بندہ کہلائے گا. بندے تو اس کے سبھی ہیں، لیکن خاص بندے وہ ہیں جو اس کے اطاعت گزار ہیں، فرما بردار ہیں. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کی صفات کیا ہیں. سب سے پہلی صفت جو بیان کی گئی ہے وہ رحمان کے بندوں کی چال سے متعلق ہے کہ وہ چلتے کیسے ہیں. سبحان اللہ، اتنی ساری چیزوں میں سے چلنے کی بات کی گئی، یعنی کہا وہ کھاتے کیسے ہیں، وہ پیتے کیسے ہیں، وہ سوتے کیسے ہیں، وہ بولتے کیسے ہیں.
کیا فرمایا کہ وہ چلتے کیسے ہیں. وہ چلتے ہیں وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، زمین پر نرمی سے، آہستگی سے، وقار سے چلتے ہیں. کیونکہ کسی بھی انسان کی چال اس کی شخصیت کی عکاس ہوتی ہے کہ وہ انسان اندر سے کیسا ہے. جیسے ہمارے دل کے اندر جو کچھ چل رہا ہوتا ہے، خوشی یا غم یا پریشانی، ہمارے چہروں پہ آ جاتا ہے، ایسے ہی ہمارے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ ہماری چال میں بھی نظر آتا ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے اندر تکبر ہوتا ہے ان کی چال میں بھی وہ اکڑ نظر آتی، بلکہ اکڑ نظر ہی چال کے اندر آتی، جیسے قارون اکڑ اکڑ کے چل رہا تھا یا اور متکبرین چلتے ہیں. ابن کثیر کہتے ہیں کہ رحمان کے بندے زمین میں سکینت اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں، نہ کہ غرور کے طور پر اور نہ تکبر کے طور پر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک دوسری جگہ ہمیں فرما دیا کہ زمین میں اکڑ کے نہ چلو، یعنی عاجزی کے ساتھ چلو، نرمی کے ساتھ چلو، سکینت اور وقار کے ساتھ چلو. یعنی نہ تو اپنے پاؤں زمین پہ مارے جائیں، نہ ہی انسان کی چال میں اکڑ ہو، اور نہ ہی انسان دوسروں کو حقیر سمجھتے ہوئے زمین پر چلے پھرے، بلکہ ایک معتدل چال ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال ہمارے لیے نمونہ ہے کہ اس میں سستی نہیں ہوتی تھی، اور نہ ہی ایک ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی بیمار چل رہا ہو، اور نہ ہی کوئی اکڑ ہوتی تھی، بلکہ بہت ہی معتدل انداز میں آرام سے چلتے تھے. آپ جب چلتے تو زمین میں پاؤں گاڑ کے چلتے، ٹھپ ٹھپ کر کے نہیں، جوتے مار کے نہیں، جوتے گھسیٹ کے نہیں، پاؤں گھسیٹ کے نہیں، بلکہ پاؤں اٹھا کر اور پھر پاؤں جما کے رکھتے تھے. آپ یوں چلتے تھے گویا آپ کسی چیز پر ٹیک لگاتے ہیں، یعنی پورے اعتماد کے ساتھ، وقار کے ساتھ. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جس طرح سوچ رہا ہوتا ہے، اگر انسان پریشان ہے تو اس کے چلنے میں ایک لڑکھڑاہٹ سی آ جاتی ہے، اگر بیمار ہے تو اس کی چال اور طرح ہوتی ہے. اسی طرح جن لوگوں کو علم کا تکبر یا غرور ہوتا ہے ان کی چال اور طرح ہوتی ہے، جو مال کے غرور میں مبتلا ہوتے ہیں ان کی چال اور طرح ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تکبر کے ساتھ چلنا پسند نہیں، کیونکہ انسان اگر اپنے اصل کو دیکھے کہ وہ کہاں سے پیدا ہوا، اس کی اصل کیا ہے، مٹی سے بنا اور پھر مٹی میں ہی جائے گا. تو جب ہم اس مٹی سے بنے ہیں کہ جو ہمارے پاؤں تلے ہے اور پھر جانا بھی اس کے اندر ہے، تو پھر زمین کے اوپر رہتے ہوئے بھی انسان اللہ کا بندہ بن کے رہے، نہ کہ کسی بھی چیز کے غرور اور تکبر میں مبتلا ہو. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے خوبصورت جوڑے میں یعنی اپنا لباس پہنا اور خود پسندی اختیار کرتے ہوئے اپنے سر کے بال کنگھی سے بنائے اور پھر متکبرانہ چال سے چل رہا تھا کہ یکا یک اللہ نے اسے زمین میں دھنسا دیا اور وہ قیامت تک نیچے ہی دھنستا چلا جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو عبرت کا نشان بنا کے دکھاتے ہیں کہ ایسا کام نہیں کرنا جو انسان کو دنیا میں بھی رسوا کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھے کہ میں بڑی چیز ہوں، یا اپنی چال میں تکبر کرے، وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا. یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پھر اس سے بات نہیں کریں گے، اس سے ناراض ہوں گے. جیسے مسجد میں جاتے ہیں، رمضان میں آپ گئے ہوں گے تراویح وغیرہ پڑھنے کے لیے، اب بھی کبھی کبھی جانا ہوتا ہوگا، اور نہیں تو جانے کی کوشش کرنی چاہیے، ایٹ لیسٹ جمعے میں تو ضرور شریک ہو جانا چاہیے. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نماز جیسے اہم فریضے میں بھی اگر انسان لیٹ ہو رہا ہو، تاخیر ہو رہی ہو اس کو، تو بھی اجازت نہیں کہ مسجد میں بھاگ کے چلے اور تیز تیز چلے، بلکہ اس وقت بھی سکون سے نماز تک پہنچنا چاہیے. جو رکعت ملے اس میں شریک ہو جائے، اور جب امام صاحب سلام پھیر لیں تو باقی نماز پوری کر لیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کھڑی ہو جائے تو اس کے لیے دوڑتے ہوئے نہ آؤ، بلکہ اس طرح چلتے ہوئے آؤ کہ تم پرسکون ہو. نماز کا جو حصہ پا لو اسے پڑھ لو، اور جو رہ جائے تو اسے بعد میں پورا کر لو. یعنی جلدی بچانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ دیکھیے
جیسے نمازی سکون سے نماز پڑھ رہے ہیں اور اتنے میں انہیں کوئی آواز آتی کہ پیچھے 5-10 لوگ بھگدڑ مچاتے ہوئے آ رہے ہیں تو ان کی نماز میں حالت کیا ہوگی کہ پتہ نہیں کون آ گیا ہے. تو اس صورت میں کسی بھی موقع پر الا یہ کہ کوئی واقعی بھاگنے کی یا دوڑ لگانے کی ضرورت ہو، ورنہ انسان آرام سے چلے. اور پھر ایسی چال بھی نہ ہو کہ جس سے وہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے. خصوصاً خواتین ایسی ہائی ہیل پہن کے مارکیٹ میں نہ جائیں، مال میں نہ جائیں کہ جس کو چلتے ہوئے آواز آئے اور پھر دوسرے لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں. دوسری چیز رحمان کے بندوں کی خصوصیت ہے ان کی گفتگو، ان کے بولنے کا انداز، ان کا دوسروں کے ساتھ انٹریکشن، اور خاص طور پر جب کسی ایسے شخص کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہو جو لا علم ہے، جو جاہل ہے اور اپنی کم علمی کی وجہ سے آپ سے جھگڑ رہا ہے، تو آپ اس جھگڑے کو طول نہ دیں، بحث مباحثہ نہ کریں، بلکہ اس کو سلام کہہ کے رخصت ہو جائیں. اسی طرح قرآن مجید کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب تک تمہارے دل آپس میں ملے ہوئے ہوں پڑھتے رہو، لیکن جب اختلاف کرنے لگو تو بس پھر اٹھ جاؤ. یعنی دین سے متعلق جو چیزیں ہیں ان میں اگر ڈفرنس آف اوپینین ہو تو اس کو لمبا نہیں کرنا چاہیے، اس میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. دوسرے لفظوں میں عباد الرحمان کی اس صفت کا مطلب یہ ہے کہ وہ حلم والے ہوتے ہیں، ان کے اندر صبر اور برداشت ہوتا ہے. وہ دوسرے کے ساتھ اختلاف کے موقع پر اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، چیخنا چلانا نہیں شروع کر دیتے یا پھر بہت اپنے آپ ہرٹ نہیں کرنے لگتے، بلکہ دوسرے کی لا علمی کو سمجھتے ہوئے کہ اس کو معاملے کا زیادہ پتہ نہیں ہے اور یہ سمجھنا بھی نہیں چاہتا، لہٰذا اس بات کو یہی ختم کر دیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی ایسا شخص آپ کے ساتھ بات کرتا جو اکھڑ ہوتا، بدو ہوتا، جس کو بات کی سمجھ نہیں ہوتی تھی، تو آپ اس کے ساتھ بس نرمی کا معاملہ کر کے اس سے الگ ہو جاتے تھے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا کہ اس کو اللہ کا پیغام پہنچائیں، اور ساتھ ہی یہ تلقین کی وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا کہ فرعون سے بھی نرمی سے بات کرنا. اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر فرعون جیسے متکبر اور ظالم شخص کے ساتھ آرام سے بات کرنی ہے تو جو لوگ لا علم ہو، ناسمجھ ہو، یا یہ کہ آپ سے بے وجہ جھگڑنے کو آئے، تو ان لوگوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا چاہیے. یعنی یہ تعلیمات ہماری صرف باہر کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ گھر کے اندر کے لیے بھی ہے. کہ گھر کے اندر بھی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچے ناسمجھ ہوتے ہیں، وہ ایک بات پر اصرار کرتے ہیں، تو ہمیں اس بات میں بہت زیادہ بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہیے، بات کو آسان طریقے سے وائنڈ اپ کر دینا چاہیے تاکہ بدمزگی پیدا نہ ہو. بعض اوقات کھانے کی میز پر بیٹھ کر ہم کسی مثلاً کو پالیٹکس کا شروع ہو جاتا ہے ٹاپک، یا کوئی اور ایسی انفارمیشن کے بارے میں کہ دو لوگوں کا تجربہ مختلف ہوتا ہے، تو ہر کوئی اپنا نقطہ نظر بیان کر دے. ضروری نہیں کہ جو ہم سوچتے ہوں وہ سبھی سوچیں. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، کوئی بھی دو لوگوں کے ذہن ایک طرح نہیں سوچتے. اللہ تعالیٰ نے بہت اختلاف رکھا، جیسے ہماری شکلیں الگ الگ بنائی نا، کوئی دو لوگ چاہے ان کی کتنی بھی مشابہت ہو، ماں بیٹا ہی کیوں نہ ہو، کتنا بھی ایک دوسرے سے ریزمبل کرتے ہیں لیکن پھر بھی فیچرز الگ الگ ہوتے ہیں. دو جڑواں بچے کتنے بھی ہوں لیکن آپس میں ملتے مگر ان کی شکل بھی مختلف ہو جاتی. یہ تو ظاہر کا معاملہ ہے، اور جو ہمارا باطن ہے، جو ہمارا اندر ہے، جو ہماری سوچ ہے، ہمارا دل ہے، ہمارے جذبات ہیں، ان میں تو بہت اختلاف پایا جاتا ہے. تو ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے میل جول کے لوگوں میں ضروری نہیں کہ ہر کوئی میری رائے سے متفق ہو. کبھی میری رائے صحیح ہو سکتی ہے اور کبھی اس کی صحیح ہو سکتی ہے. اس لیے اگر کہیں بھی کوئی ایسی بات ہو کہ جس میں اختلاف رائے شروع ہو جائے، آوازیں بلند ہونے لگیں، تو وہیں پر معاملے کو ختم کر دینا چاہیے. اور خاص طور پر کسی کی برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا چاہیے، بلکہ ادفع باللتی ہی احسن، اس طریقے سے بات کو دور کرو جو احسن ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کے بارے میں آتا ہے، تورات میں آپ کے بارے میں جو گواہی آتی ہے وہ کیا ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، بشارت دینے والا، ان پڑھ عربوں کی حفاظت کرنے والا بنا کے بھیجا ہے. آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں. میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے، توکل کرنے والا.
آپ نہ بدخو ہیں، یعنی دوسروں کے لیے برا نہیں سوچتے، برا نہیں چاہتے، نہ ہی سخت دل ہیں، اور نہ بازاروں میں شور کرنے والے، اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے، بلکہ معافی اور درگزر سے کام لینے والے. یہ ہے آپ کا اخلاق اور یہ ہے آپ کا طرز عمل. تو ہمیں کیا حکم ہے کہ ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی پیروی کریں. پھر اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ عیینہ بن حصن ایک شخص تھے، وہ حضرت عمر کے پاس گئے اور کہنے لگے اے خطاب کے بیٹے، نہ تو تم ہمارے ساتھ کچھ سخاوت سے پیش آتے ہو، نہیں ہمیں کچھ دیتے نہیں ہو، اور نہ ہی ہمارے درمیان عدل کرتے ہو. اب ایک خلیفہ وقت ہے، اس کا کیا مقام ہے اور کتنا اس کا روب ہے، اور وہاں جا کے وہ کھڑے ہو کے انہی کے منہ کے اوپر ایسی بات کر رہے ہیں. حضرت عمر یہ سن کے غصہ ہوئے، قریب تھا کہ اس کو مارے. اس وقت حر نے، جو ان کے ساتھ ان کا مددگار ہوتا تھا، اس نے کہا اے امیر المومنین، بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا ہے خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، درگزر اختیار کیجیے، نیکی کا حکم دیجیے اور جاہلوں سے کنارہ کشی کیجیے. اور بے شک یہ بھی جاہلوں میں سے ہے، اس کو پتہ نہیں ہے. اور بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ دوسرا شخص ہمارے بارے میں وہ بات کہہ رہا ہوتا ہے جس کا اس کو پتہ نہیں ہوتا، وہ ناراض ہو رہا ہوتا ہے. جب اس کو حقیقت پتہ چل جاتی ہے تو وہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے. راوی کہتے ہیں اللہ کی قسم جب حر نے اس آیت کی تلاوت کی تو حضرت عمر بالکل ٹھنڈے ہو گئے. آپ اللہ کی کتاب کے سامنے بہت زیادہ رک جانے والے تھے، یعنی جو حکم پتہ چلتا تھا بس سمعنا و اطعنا کرتے تھے کہ ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، اب ہم ایسا ہی کریں گے. اسی طرح انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا، آپ کے جسم پر نجران کی بنی ہوئی موٹے حاشیے کی ایک چادر تھی. اتنے میں ایک دیہاتی آ گیا اور اس نے آپ کی چادر کو پکڑ کر اتنے زور سے کھینچا کہ میں نے آپ کے مونڈے پر دیکھا کہ چادر کے زور سے کھینچنے کی وجہ سے نشان پڑ گیا، یعنی جھریٹ جس کو کہتے ہیں نا، وہ آ گئی. پھر اس نے کہا اے محمد، جو اللہ کا مال آپ کے پاس ہے مجھے اس میں سے دینے کا حکم دے دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسپانس کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ مسکرائے. آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے، اس کو دیکھ کے مسکرائے اور حکم دیا کہ اس کو کچھ دے دیا جائے. ہمارا تو اگر کوئی دوپٹہ بھی کھینچ دے نا، بچے بعض وقت کھینچتے تو مائیں ایک لگاتی، چھوڑو مجھے، مت کھینچو میرے بال. یعنی اتنی جلدی ہم ٹیمپرامنٹ لوز کر جاتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے جس کا جتنا مقام ہوتا ہے نا، اس سیلف اسٹیم بھی اتنی ہائی ہوتی ہے نا، اور اگر کوئی اس کو ٹارگٹ کرتا ہے تو اس کو اتنا ہی زیادہ غصہ بھی پھر آتا ہے. مثلا بچے آپس میں لڑتے ہیں تو بھی غصہ کرتے ہیں، مگر وہ اور طرح ہوتا ہے. لیکن بچے ماں یا باپ کے آگے جب بولتے ہیں تو وہ پھر بات بہت بڑی ہو جاتی ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور پھر حضرت انس کے سامنے، یعنی بازو کا تم کہتے ہیں نا کہ دوسروں کے سامنے میرے ساتھ ایسے نہیں کرنا. یعنی ہسبینڈ وائف کے بیچ میں آمدن ہوتی ہے تو کہتے بچوں کے سامنے مجھے کچھ نہیں کہنا، کیونکہ بچوں کے سامنے کہتے ہو انسان کی نا کو ٹھیس پہنچتی ہے نا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کی ذات، آپ کی شان، آپ کا مقام اتنا بلند تھا، آپ نے اس کو مائنڈ ہی نہیں کیا، مسکرائے اور بات ختم کی. ورنہ آپ دیکھیے کہ اگر آپ بلا لیتے 4 لوگوں کو تو لوگ دوڑے آتے، شاید جان ہی نکال دیتے اس بدو کی. حالانکہ اس کا کیا تھا کہ مجھے کچھ چاہیے، بس سوال ہی کرنا تھا نا، کچھ مانگ ہی رہا تھا. سیدھے سیدھے مانگ لیتا کہ مجھے کچھ دے دیں، دلوا دیں مجھے کچھ. لیکن اس نے پہلے وہ بدوانہ کام کیا، چادر کھینچی، متوجہ کیا چادر کھینچ کے، اور اس زور سے کھینچی کہ نشان ہی پڑ گیا، اور پھر اس کے بعد اپنا مدعا بیان کیا. آپ نے کیوں اس طرح کا رسپانس دیا؟ کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ یہ شخص جاہل ہے، اس کو نہیں پتا کہ نبی کے ساتھ کیسے معاملہ کرتے ہیں، اس کو نہیں پتا کہ مانگنے کا طریقہ کیا ہے. جیسے دیہاتی لوگ ہوتے ہیں نا، تو وہ ان کے اندر ایک اکڑ پن ہوتا ہے. تو ہمیشہ جب بھی آپ کسی سے معاملہ کریں تو سامنے والے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ اس طرح کر کیوں رہا ہے. بعض اوقات بچے کرینکی ہوتے ہیں نا، تو سوچتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے، بھوک لگی ہے، تھکے ہوئے ہیں، نیند آئی ہے، مسئلہ کیا ہے. اور جو عقل مند مائیں ہوتی ہیں وہ فوراً سمجھ جاتی ہیں، اور وہ چند سیکنڈز کے اندر بچے کا مزاج سمجھ کر اس کو بھوکا ہو تو کھلا دیتی ہیں. حتیٰ کہ بعضوں کا اتنی حیرت ہوتی ہے نا، میرے چھوٹے بہن بھائی تھے کافی، تو امی کہا کرتی تھی اس کے کان میں درد ہے. میں کہتے آپ کو کیسے پتا؟ کان اس کا اور آپ کہتی اس کے کان میں درد ہے.
دیکھو نا وہ اس کا ہاتھ کہاں جا رہا ہے، وہ بار بار کان کی طرف جا رہا ہے، کان میں درد ہے، اس کے فلاں جگہ درد ہے، اس کے پیٹ میں آج درد ہے، اس کو فلاں ہے، اس کو یعنی مزاج سمجھ آتی ہے. مائیں دیکھ دیکھ کے بچوں کو شروع سے دیکھا ہوتا ہے نا تو ان کو پتا چل جاتا ہے. اچھا پچھلی دنوں کلپ میں نے دیکھا کہ اس میں انہوں نے بچوں کی آوازوں سے بتایا کہ اگر بچہ او کرے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے، ای کرے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے، آ کرے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے. صرف آوازوں کی زبان بتائی گئی تھی تاکہ مائیں پہچان جائیں کہ اس وقت بچہ کیا چاہتا ہے، کھانا چاہتا ہے یا سونا چاہتا ہے. تو یہ انسان کے اپنے فائدے. وہ مائیں کتنی سکھی پھر رہتی ہیں نا جو بچوں کو سمجھ آتی ہیں اور فوراً ان کی ضرورت پوری کی، وہ بچہ بھی چین میں آ گیا خود بھی. اور جو جاہل مائیں ہوتی ہیں ان کو نہیں سمجھ آتی، وہ خود بھی پھر تنگ آتی ہیں اور بچے بےچارے الگ سفر کرتے ہیں. مجھے سب سے زیادہ رحم آتا ہے ان بچوں پر جن کی ماؤں کو بچے پالنے نہیں آتے. تو میں کہتی ہوں یہ بےچارے کہاں پھنس گئے ہیں، کس کے ہاتھوں میں ہے تو یہ ان کی ماں لیکن سمجھ نہیں ہے. تو جب لوگوں کے اندر علم نہیں ہوتا، جہالت ہوتی ہے، تو پھر ان کی دنیا بھی خراب ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ آخرت، دنیا بھی خراب ہوتی ہے، اور پھر آخرت تو ویسے ہی رزق پر ہے. پھر یہ کہ عباد الرحمان کی تیسری صفت تہجد گزار ہوتے ہیں، راتوں کو قیام کرتے ہیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کل تو راتیں اتنی چھوٹی ہو گئی ہیں کہ ادھر عشاء پڑھ کے سوتے ہیں اور ادھر پھر اٹھنے کا ٹائم ہو جاتا ہے. الحمدللہ اس وقت بھی بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے. کہ یاد رکھیے کہ رات کا جو قیام ہے نا، اس کو 3 طرح آپ ادا کر سکتے ہیں. ایک یہ کہ جیسے آپ رمضان میں تراویح پڑھتے ہیں تو آپ عشاء کی نماز کے ساتھ کچھ ایکسٹرا نوافل شامل کر لیجیے. آپ سمجھے کہ رمضان کے علاوہ آپ رات کے پہلے حصے میں قیام اللیل کر رہے ہیں، یہ رات کی نماز شمار ہو جائے گی. ٹھیک ہے، 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، جتنی آپ کی توفیق ہے. پڑھ کے وتر پڑھ کے پھر آپ سو جائیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ جاگ رہے ہیں، عشاء آپ نے پڑھ لی، جیسے مردوں نے جماعت سے نماز پڑھ لی، پھر گھر آئے، کھایا پیا، بات چیت کی، کام کاج کیے. کچھ لوگ راتوں کو کام کرتے ہیں، اب تو یہ بہت ہی ٹرینڈ ہو گیا. پھر کیا ہے کہ سونے سے پہلے 12 بج گئے، 1 بج گیا، سونے سے پہلے نوافل پڑھ کے پھر سو جائیں. لیکن سب سے افضل کون سی نماز ہے قیام اللیل کی؟ کہ عشاء پڑھ کے سو جائیں اور رات کے آخری پہر میں دوبارہ اٹھیں سحری کے وقت اور پھر آپ نماز ادا کریں اور پھر اس کے بعد وتر ادا کر لیں. اس میں سے جو صورت بھی آپ کو سوٹ کرتی ہے وہ آپ کر سکتے ہیں تاکہ آپ اس صفت میں آ جائیں کہ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو راتوں کو سجدے اور قیام کرتے ہیں. کچھ نوافل دن کے ہوتے ہیں اور کچھ رات کے ہوتے ہیں. دن کے جیسے چاشتہ، اشراق ہے وغیرہ وغیرہ، اور رات کے نوافل چاہے آپ 2 بھی پڑھ لیں تو آپ ایسے لوگوں میں شامل ہو جائیں گے، یعنی جو قیام اللیل کرتے ہیں اور رحمان کے بندوں میں شامل ہو جائیں گے. تو 3 طریقے میں نے بتائے، اول رات، درمیانی رات اور آخری رات. سحری کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمانی دنیا پر ہوتے ہیں، بندوں کو پکار رہے ہوتے ہیں، ہے کوئی جو مانگنے والا تو مجھ سے مانگے تو میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی جو بخشش مانگے تو میں اس کو بخش دوں. اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. پھر یہ کہ سورۃ الذاریات میں آتا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. وہ رات کے بہت تھوڑے حصے میں سوتے تھے اور رات کی آخری گھڑیوں میں وہ بخشش مانگتے تھے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ رات کو سو کے انسان نیٹ فلکس دیکھتا رہے یا یوٹیوب پہ بیٹھا رہے یا اور کوئی چیزیں تو کہے کہ میں آ گیا اس کے اندر کہ میں رات کو کم سوتا ہوں اور دن میں کام کے وقت میں سو جائے. اس میں مطلب یہ ہے کہ وہ عبادت کے لیے راتوں کو جاگتے ہیں اور جب سحری کا وقت ہوتا ہے تو استغفار شروع کر دیتے ہیں. اور پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ وہ کیا بھلا وہ بہتر ہے جو رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے عبادت کرنے والا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے، اور وہ جو یہ نہیں کرتا، کیا یہ برابر ہے؟ نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں. تو رات کا قیام کرنے والے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں. اور فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز رات کی نماز ہے. یعنی آپ عشاء کے فرض پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ قیام جو کرتے ہیں وہ آپ کی افضل ترین نماز ہے پورے دن کی نمازوں میں. یہ ایک ایسی نماز ہے کہ جس کی اگر نیت کر کے بھی آپ سو گئے نا اور اٹھ نہیں سکے تو بھی آپ کو اجر مل جائے گا.
کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دیر ہو جاتی ہے، کوئی تھکاوٹ ہوتی ہے، کوئی دوا کا اثر ہوتا ہے کہ آنکھ ہی نہیں کھلتی کوشش کے باوجود، تو اس صورت میں ویسے ہی اجر مل جاتا ہے انسان کو. ایک اور حدیث میں آتا ہے تم پر رات کا قیام لازم ہے، پس بے شک یہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے. ہمیشہ سے یہ نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے، ابرار کا طریقہ رہا ہے، اور تمہارے رب کے قرب کا ذریعہ، برائیوں کا کفارہ اور گناہوں سے رکاوٹ ہے، پھر سلامتی سے جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کو پھیلاؤ، آتے جاتے سلام، یعنی جب کسی مجلس میں جائیں تو سلام، اور جب رخصت ہو پھر بھی سلام کرنا چاہیے. ہم عام طور پر آتے ہوئے تو سلام کر لیتے ہیں، جاتے ہوئے بس صرف خدا حافظ کہہ دیتے ہیں. نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یعنی آخری سلام جو وہ پہلے سے کم نہیں، آخر میں بھی سلام ہی کرنا چاہیے جاتے ہوئے، کہ کسی سے الگ ہوتے ہوئے یا گھر سے نکلتے ہوئے. فرمایا سلام پھیلاؤ، اچھی گفتگو کرو، صلہ رحمی کرو، یعنی رشتہ داروں سے جڑ کے رہو، اور راتوں کو جب لوگ سو رہے ہوں تو تم قیام کرو، تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ایسے لوگ جنت کے خوبصورت گھروں کے وارث ہوں گے. فرمایا جنت میں ایک منزل ہے جس کا اندر باہر سے اور باہر اندر سے نظر آتا ہے. ابو موسیٰ اشعری نے پوچھا اللہ کے رسول کس کو ملیں گے وہ گھر؟ فرمایا جو گفتگو میں نرمی کرے، کھانا کھلائے، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو اللہ کے لیے قیام کرے. ان سب حدیثوں میں آپ دیکھیے گفتگو میں نرمی، بات میں نرمی، اور اس میں بڑوں کے ساتھ بھی نرمی اور بچوں کے ساتھ بھی نرمی اور اپنے برابر والوں کے ساتھ بھی نرمی. لیکن عموماً ہم چلے بڑوں کے سامنے تھوڑا ادب سے کام لیتے ہیں، بچوں میں تو حق سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو جس زبان میں چاہیں پکاریں. پھر اسی طرح ہسبینڈ سے بات کرتے ہوئے، بہن بھائیوں سے بات کرتے ہوئے، یعنی ہر ایک کے ساتھ اچھا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ چوتھی صفت ہے کہ وہ یہ سارے کام کرنے کے باوجود جہنم کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. ان کو اس چیز کا خوف لگا رہتا ہے، اور یہ خوف ہم میں سے ہر ایک کے اندر ہونا چاہیے کہ یا اللہ آگ سے بچا لے. خصوصاً جب آپ کچن میں جاتے ہیں اور کھانا پکا رہے ہوتے ہیں، یا خاص طور خصوصاً اگر روٹی بنا رہے ہیں، تو ہو ہی نہیں سکتا کہ بھاپ سے آپ کے ہاتھ بچیں یا گرمائی سے یا کہیں ٹکرانے سے. کہیں نہ کہیں ہر خاتون کو یہ ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ ہاتھ کچھ نہ کچھ حصہ بازو جل ہی جاتا ہے اپنے سارے کام کے دوران. اس وقت اس جلن کو یاد کر کے جہنم کی آگ کو یاد کرے کہ یا رب ایک منٹ کے لیے توے پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتے، اور اگر کچھ ہو جائے تو ایک شور مچا دیتے ہیں، اور وہ جو جلن ہوتی ہے وہ بعض اوقات دنوں باقی رہتی ہے، نہ دن کو جاتی ہے نہ رات کو، 24 گھنٹے انسان اس کی تکلیف میں رہے. اور جہنم کی آگ تو دنیا کی آگ سے کئی گنا زیادہ ہے. اس لیے کانشیسلی ایفرٹ کر کے، دل دماغ حاضر کر کے رو کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں جہنم والوں میں سے نہ بنانا، بلکہ اپنے علاوہ اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرنی چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ کون سے کام ہیں جو آگ میں لے کے جاتے ہیں، تاکہ ان کاموں سے ہم بچ جائیں اور آگ سے بچ جائیں. تو اللہ کا عذاب جو ہے ان عذابھا کان غراما، یہ ایسا عذاب ہے کہ جو جان کا لاگو ہے، یعنی انسان نہ وہاں جیے گا نہ مرے گا، اسے کچھ سجائی نہیں دے گا. بدترین ٹھکانہ ہے، بدترین قیام کی جگہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور چیزیں جو عام انسانوں کو نہیں دکھائی دیتی وہ آپ کو دکھائی جاتی تھی. میں وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے. آسمان چرچرانے لگے، اور ان کا حق ہے کہ چرچرائیں. چرچرانا کیا ہے؟ جیسے اگر آپ لکڑی کے فلور پہ چلتے ہیں نا تو چیچی کی آواز آتی ہے، جو وہ چرچرانا ہوتا ہے. تو آسمان از لوڈیڈ ود اینجلز، اور کوئی 4 انگلی بھی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کی عبادت کے لیے یا کھڑا یا بیٹھا یا رکوع یا سجدے میں نہ ہو. فرمایا کہ 4 انگلی جگہ بھی ایسی نہیں جس پر کوئی فرشتہ سجدہ ریز نہ ہو. اگر تمہیں وہ باتیں معلوم ہوتی جو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنستے اور زیادہ روتے، اور تم بستروں پر عورتوں سے لطف اندوز نہ ہو سکتے اور پہاڑوں کی طرف نکل جاتے
کہ تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. تو اس لیے انسان کو کوئی بھی کام کر کے بے فکر نہیں ہونا چاہیے کہ اب میری تو جنت پکی ہو گئی ہے. اور ہم بڑے آرام سے ایک دوسرے کے بارے میں کہتے رہتے ہیں ہم جنت میں ملیں گے, ہم ایسا کریں. کس کو پتا؟ ہاں جنت کی تمنا رکھنی چاہیے, دعا کرنی چاہیے, لیکن یہ سوچ لینا کہ وہ ہمارے لیے پکی ہو گئی ہے. حضرت عمر کہا کرتے تھے میرا اگر ایک پاؤں جنت کے اندر اور ایک باہر, مجھے اس وقت بھی خوف ہوگا کہ کہیں میرا اندر والا قدم باہر نہ نکال دیا جائے, کہ مجھے دروازے سے پیچھے نہ کر دیا جائے. یعنی اتنا خوف. پھر کہا کرتے تھے کہ اگر سب لوگ جنت میں چلے جائیں اور یہ کہا جائے کہ ایک کے سوا, تو میں سوچوں گا شاید وہ ایک میں ہوں. یہ اتنا ڈرتے تھے. حالانکہ ان سے زیادہ نیکیاں کس کی ہوں گی, ہمیں تو کوئی ان کے خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتا, لیکن پھر بھی ان کے اندر یہ ڈر تھا. ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم کو پیدا کر چکا تو جبریل کو جنت کی طرف بھیجا اور کہا جنت اور اس میں جنتیوں کے لیے جو کچھ ہم نے تیار کیا ہے اسے جا کے دیکھ کے آؤ. آپ نے فرمایا وہ آئے اور جنت کو اور جو کچھ اللہ نے جنتیوں کے لیے تیار کیا اسے دیکھا. پھر وہ اللہ کے پاس واپس گئے اور عرض کیا تیری عزت کی قسم جو بھی اس کے بارے میں سن لے گا وہ ضرور اس میں داخل ہو جائے, یعنی ہر صورت اس کو حاصل کرے گا. پھر اللہ نے حکم دیا تو جنت ناپسندیدہ اور تکلیف دہ چیزوں سے گھیر دی گئی. اللہ تعالیٰ نے کہا اس کی طرف دوبارہ جاؤ اور اس میں جنتیوں کے لیے جو ہم نے تیار کیا ہے دیکھ کر آؤ. فرمایا جبریل علیہ السلام جنت کی طرف دوبارہ گئے تو وہ ناپسندیدہ اور تکلیف دہ چیزوں سے گھری ہوئی تھی, مشکل رستہ تھا. چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹ کر آئے, عرض کیا تیری عزت کی قسم مجھے اندیشہ ہے اس میں کوئی بھی داخل نہیں ہو سکے, اس کا راستہ بڑا مشکل ہے. یعنی جب انسان جنت کے راستے پہ چلتا ہے تو بہت سی رکاوٹیں آتی ہیں, بہت سی مشکلات آتی ہیں, بہت سی قربانیاں کرنی پڑتی ہیں. اور آپ دیکھیے کہ جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے علم کے راستے پہ چلنے سے. حدیث میں آتا ہے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ, جو علم کے راستے پہ چلا, من سلک طریقا یلتمس فیہ علما, کسی ایسے راستے پہ چلا کہ جس سے علم حاصل کرے, سہل اللہ لہ, اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دے گا, طریقا الی الجنہ, جنت کا راستہ. کیوں؟ اس لیے کہ علم کے ذریعے ہی صحیح اور غلط کی پہچان ہوتی ہے, ان باتوں کی پہچان ہوتی ہے جو جنت میں لے جانے والی ہیں, ان کاموں کا پتہ چلتا ہے جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں, اسی سے حلال اور حرام کا پتہ چلتا ہے, اور بہت ساری چیزیں اسی کے ذریعے ہی انسان پر کھلتی ہیں. تو اس لیے انسان کو اپنے اوقات میں سے کچھ نہ کچھ وقت ہر صورت علم کے لیے مجلس کے لیے نکالنا چاہیے, اور ریگولر بیسس پر, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ کام زیادہ پسند آتا ہے جو مسلسل کیا جائے چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. کسی نہ کسی کلاس سے جڑ جائیں, کسی نہ کسی انسان سے جڑ جائیں کہ جو آپ کو سکھانے والا ہو, کیونکہ یہ راستہ جنت کو آسان بناتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ جہنم کی طرف جاؤ اور جہنمیوں کے لیے جو کچھ اس میں تیار کیا اسے جا کے دیکھو. تو انہوں نے دیکھا کہ اس کا ایک حصہ دوسرے پہ چڑھ رہا ہے, نہیں اتنی آگ ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور عرض کیا تیری عزت کی قسم اس کے بارے میں جو کوئی سن لے گا اس میں داخل نہیں ہوگا. پھر اللہ نے حکم دیا تو وہ خواہشات سے گھیر دی گئی. اللہ تعالیٰ نے کہا دوبارہ جاؤ. دوبارہ گئے, واپس آ کے کہا تیری عزت کی قسم مجھے ڈر ہے کوئی اس سے بچ نہیں سکے گا بلکہ اس میں داخل ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ انسان عموماً اپنی خواہشات کے ہاتھوں, اپنی خواہشات کی وجہ سے غلط رستوں پہ چل پڑتا ہے, چاہے وہ پیٹ سے متعلق ہو, چاہے وہ سیکس سے متعلق ہو, زمانے کے ٹرینڈز کو فالو کرنا ہو. اور بہت دفعہ انسان اپنی عبادت کے لیے وقت کیوں نہیں نکال پاتا, اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے. ہم اگر اپنے کھانے پینے کی روٹین کو ہی دیکھیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ ایک سالن پہ ہمارا گزارا نہیں ہوتا, ایک کھانے پہ ہمارا گزارا نہیں ہوتا. حالانکہ ضرورت تو ایک کھانے سے بھی پوری ہو جاتی ہے, لیکن صرف خواہشات کی تکمیل میں پھر کیا کرتے ہیں ہم, یہ بھی پکا لیں, یہ بھی کھا لیں, یہ بھی کھا لیں, آج یہاں سے کھا لیں, آج اس ریسٹورینٹ سے کھا لیں, آج فلاں ٹرائی کریں فلاں. اچھا, اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب انسان ایسی چیزیں زیادہ کھا لیتا ہے تو پھر اس کو سستی چڑھ جاتی ہے. جب سستی ہو جاتی ہے تو پھر عبادت مشکل ہو جاتی ہے, کبھی پیٹ خراب ہو جاتا ہے,
پھر واش روم میں بہت دیر لگ جاتی ہے، پھر نماز اپنے وقت سے چلی جاتی ہے. کبھی پھر انسان جو ہے وہ بیمار پڑ جاتا ہے اور بیمار ہو کے پھر اس سے کچھ کام نہیں ہوتا. جڑ بنیاد کیا ہے؟ یعنی اگر انسان ڈگ کرے تو پتہ چلتا ہے کہ خواہش نفس. ہم ضرورت کے لیے نہیں کھاتے، ہم بازو کا صرف ٹیسٹ کے لیے کھاتے ہیں، چاہے اس کے نتیجے میں بیماری کیوں نہ ہو. لیکن اس کی وجہ سے ہمارے اندر جو سستی آتی ہے، جو کاہلی آتی ہے، اور جو ہماری زندگی مشکل ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پھر ہم وہ سب کچھ نہیں کر پاتے جو ہمارے دل میں ہوتا ہے کہ ہم نے کرنا ہے، ہمیں کرنا چاہیے. یعنی بازو کا تمہاری نیت نہیں خراب ہوتی، ہماری نیت ہوتی ہے کہ ہم نیکی کے بہت سے کام کریں، ہم دوسروں کے بھی کام آئیں، ہم اللہ کی بھی عبادت کریں، لیکن کر نہیں پاتے. کیوں؟ ہمت کم. ہمت کیوں؟ صحت خراب ہے. صحت کیوں خراب ہے؟ خواہش نفس ہے. اور بعض اوقات پتہ بھی چل جاتا ہے یہ چیز نقصان دیتی ہے، پھر بھی ہم کھاتے ہیں. ہم پڑھ بھی لیتے ہیں کتابوں میں، ہم ہیلتھ کانشیس بھی ہوتے ہیں، لیکن پھر چیٹ کر جاتے ہیں. کیا چیز ہمیں اس جگہ لے جاتی ہے؟ خواہش نفس. اور اسی طرح باقی چیزیں معمولی جگہ نہیں ہے. فرشتے مسلسل آگ بھڑکا رہے ہیں اس کی. وہ آگ چہروں کو جھلسا دینے والی ہے، کھال ادھیڑ دینے والی ہے، چمٹ جانے والی آگ ہے. اور ہمیں ہر نماز کے بعد جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس سے بچا لے. رحمان کے بندوں کی 5ویں صفت، خرچ کرنے میں میانہ رو ہوتے ہیں. نہ سارے کا سارا خرچ کر دیتے ہیں اور نہ سارے کا سارا بچا کے رکھتے ہیں. کچھ اپنی ضروریات کے لیے رکھتے ہیں، اپنے خاندان کی ضروریات پوری کرتے ہیں، پھر کچھ غریبوں پہ، یتیموں پہ، مسکینوں پہ، یعنی جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے ہر جگہ نیکی کے مواقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور یہ صفت جو ہے یہ بہت ہی بہترین صفت ہے. ہمارا دین اعتدال والا دین ہے، فضول خرچی سے بھی بچاتا ہے اور بخل سے بھی بچاتا ہے. ان دو انتہاؤں کے درمیان میں رہنے کی ضرورت ہے. سورۃ الاسراء میں آتا ہے، نہ ہی اپنا ہاتھ گردن سے باندھا ہوا کر لے اور نہ ہی اسے کھول دے، پورا کھول دینا. یعنی نہ تو سب کچھ بند کر کے رکھو اور نہ ہی سب کچھ دے ڈالو. ہماری امت کا فتنہ جو ہے وہ مال ہے، اور مال کی محبت میں شدت، اور مال کمانے کی خاطر اپنی آخرت کو قربان کر دینا. تو جو مال کی آزمائش میں کامیاب ہو گیا، ضروریات زندگی میں قناعت اختیار کر لی کہ جو ہے کافی ہے، تھوڑے میں بھی اللہ برکت دے دے گا، لیکن میں اپنی زندگی میں عبادت پر اور بندوں کی خدمت پر کمپرومائز نہ کروں. یعنی میری نمازیں وقت پر ہوں اور بندوں کے ساتھ جو میرے تعلقات اور معاملات ہیں اور جو ان کی خدمت اور ان کے لیے کچھ کرنے اور پھر دین کے کام کے لیے میرے پاس وقت نکلے، دین سیکھنے کے لیے، دین سکھانے کے لیے، دین کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے. یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم اپنی دنیاوی ضروریات کچھ کم کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا. نمبر 1 بلا وجہ کی گفتگو، فضول باتیں. نمبر 2 مال کو ضائع کرنا. اور نمبر 3 بہت زیادہ سوال کرنا. یہ کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، ہر وقت سوال سوال سوال. تو یہ 3 چیزیں پسند نہیں. ایسے مال ضائع کیسے ہوتا ہے؟ آپ دیکھیے کہ یہاں پر کتنا جنگ اکٹھا ہو جاتا ہے. کوئی چیز ذرا سی ٹوٹی، ذرا سی آگے پیچھے ہوئی، نکال دو اس کو، نکال دو اس کو، نکال دو اس کو، اور خرید لاؤ، اس کو نکال دو. بس اسی گھن چکر میں ہیں ہم. آپ نے بیک ہوم دیکھا ہوگا کہ پہلے کیا ہوتا تھا، بڑے بچوں کے کپڑے جو چھوٹے ہوتے تھے وہ چھوٹے بچے پہن لیتے تھے، چھوٹوں کے چھوٹے، اور پھر خاندان میں بٹ جاتے تھے. ہر وقت بازاروں کے چکر نہیں لگتے تھے، اور سارا مال اپنے بچوں کے کھلونوں اور کپڑوں پہ نہیں لگتا تھا. خواتین خود سلائی کر لیتی تھی. ریسائکلنگ کتنی ہوتی تھی، کیا اتنا کوڑا اکٹھا ہوتا تھا؟ تو جو ہم اس پلانٹ ارتھ کے ساتھ کر رہے ہیں اور جو ہم اپنے مال کے ساتھ کر رہے ہیں کہ بے طریق کھانا بچے وہ پھینک دو، کچھ یعنی کسی چیز کی پرواہ ہے ہی نہیں کہ اس کو پھر سے استعمال کر لیا جائے، استعمال کے قابل بنا دیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھاؤ اور پیو، پہنو اور صدقہ کرو، لیکن اسراف نہ کرو، تکبر نہ کرو. قرآن مجید میں آتا ہے، اور رشتہ دار کو اس کا حق دو، مسکین اور مسافر کو بے جا مت خرچ کرو، بے شک بے جا خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان ہمیشہ سے اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. ناشکرا پن کیا ہوتا ہے کہ چیز کو صحیح طور پر استعمال نہ کرنا، اور جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کو کہا ہے وہاں نہ کرنا. بدترین امتیوں کی علامت کیا بتائی گئی؟ آپ نے فرمایا، میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو طرح طرح کے کھانے کھائیں گے، رنگ برنگے مشروب طلب کریں گے اور طرح طرح کے کپڑے پہنیں گے، گفتگو میں بے احتیاطی کریں گے، طرح طرح کی سواریوں پہ سوار ہوں گے. وہ میری امت کے بدترین لوگ ہوں گے. اور آج ہم نے ظاہر میں اس کو اپنا اسٹیٹس سمبل بنایا ہوا ہے.
پھر اسی طرح بخل کی ممانعت کی گئی ہے. بخل کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں بھی خرچ نہ کرنا، حتیٰ کہ اپنی ذات پہ بھی خرچ نہ کرنا. چھٹی صفت شرک سے بچنے والے. رحمان کے بندے شرک میں نہیں پڑتے. والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں مانگتے، کسی اور کو اپنا رب نہیں پکارتے، کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، کسی اور کے آگے نہیں جھکتے، کسی اور کے لیے سجدہ نہیں کرتے. اور اس میں ریاکاری، جس کو شرک اصغر کہا گیا، کہ دکھاوے کی نیکیاں کرنا، کہ لوگ کہیں واہ واہ کیسا نمازی ہے، کیسا روزے دار ہے، کیسا کھلا دل ہے اس کا. لوگوں کے نظروں میں بڑا بننے کے لیے نیک کام نہیں کرنا، کیونکہ شرک کا گناہ جو ہے، جو شرک اکبر ہے، وہ تو کبھی معاف ہی نہیں ہوگا، اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور اس کو ظلم بھی کہا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو درداء کو وصیت فرمائی کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا، اگر جو تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تم جلا دیے جاؤ پھر بھی شرک نہ کرنا، کیونکہ دنیا کی سزا آسان ہے، آخرت کی سزا بہت بہت بڑی ہے. یعنی اگر ایک انسان نمازیں بھی پڑھا، روزے بھی رکھ رہا ہے، صدقہ خیرات بھی سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اگر شرک کر رہا ہے ساتھ اللہ کے ساتھ، کسی اور کو بھی سمجھتا ہے کہ اس کے پاس بھی ویسے ہی اختیارات ہیں، تو پھر اس کی نمازیں روزے بھی قبول نہیں، کیونکہ تھوڑے سے شرک کے ساتھ بھی عبادات ضائع ہو جاتی ہیں. اور شرک نہ کرنے والے کے لیے اللہ کی بخشش بھی ہے. 7ویں صفت جو ہے خون بہانے سے بچنا، یعنی کسی کا خون بہانے سے مراد قتل کرنا یا کسی بھی طریقے سے اس کے اوپر یعنی حملہ ایسے کرنا کہ اس کا خون نکل جائے یا اس کی ڈیتھ ہو جائے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اب اس میں عام طور پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، کسی کی بھی نیت نہیں ہوتی کہ کسی کو قتل کرے، لیکن خواتین کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہوں گی کہ بعض اوقات خواتین اپنے ہی پیٹ کے بچے کو ضائع کرا دیتی ہیں، یہ بھی قتل میں آتا ہے. جس بچے کے اندر روح پڑ چکی ہو اس کو ابارٹ کرانا. اور بعض اوقات یہاں پر خصوصاً آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں کہ وہ اسکین کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں بچے کے گردوں میں اب نارملٹی ہے، بچے کا سر نہیں بڑھ رہا، بچے کا فلاں ہے، لہٰذا اس کو 8ویں 9ویں مہینے میں بھی ابارٹ کرا دیتے ہیں. ہاں اتنا وقت گزر گیا، تھوڑا سا اللہ کے مطلب انتظار کرنا. اگر اللہ نے اس کو پیدا کرنا ہے تو آپ کے پاس تو حق نہیں کسی کی جان لینے کا. آپ سوچئے کہ اگر ہم بیمار ہوں تو کیا پھر ہمیں جینے کا حق نہیں؟ اگر کوئی بچہ بیمار پیدا ہوتا ہے تو اس کو جینے کا حق نہیں؟ زندگی تو سب کو پیاری ہوتی ہے. 8ویں چیز زنا سے بچتے ہیں، یعنی آؤٹ آف ویڈ لاک کسی کے ساتھ سیکشل ریلیشن شپ نہیں ہوتا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، فحاشی سے بچتے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور بہت ذکر کرنے والی عورتیں، اللہ نے ان کے لیے بڑی بخشش اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. قرآن مجید میں سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو، یعنی کسی ایسے رستے پر بھی نہ جاؤ، ایسا کوئی کام نہ کرو کہ جس میں انسان اینڈ آف دا ڈے کسی ایسی مصیبت میں جا پھنسے. اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، بے شک وہ ہمیشہ سے بڑی بے حیائی اور برا راستہ ہے. پھر یہ کہ ایک تو زنا اکبر ہوتا ہے جو کہ یعنی جو زنا کہلاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ نے فرمایا کہ ابن آدم پر اس کے زنا کا حصہ لکھ دیا گیا، لا محالہ اس سے ملے گا. آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، یعنی فحش فلمیں دیکھنا، ننگی تصویریں دیکھنا، یعنی پورنوگرافی جو ہے آنکھوں کے زنا میں آتی ہے. کانوں کا زنا سننا ہے، یعنی ایسی گندی باتیں سننا. زبان کا زنا گفتگو کرنا ہے، یعنی ایسے واقعات کو لوگوں کے سامنے بتانا. ہاتھوں کا زنا پکڑنا ہے، پاؤں کا زنا چلنا ہے. دل کا گناہ یا دل کا زنا خواہش اور تمنا کرنا ہے، اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے. یعنی پھر آخری مرحلہ ہی رہ جاتا ہے، اس سے پہلے کے بھی ساری چیزیں جو ہے وہ حرام کر دی گئی ہیں. اور زنا کی سزا دنیا میں کیا ہوتی ہے کہ جب کسی بستی میں زنا اور سود ظاہر ہو جائے تو تحقیق انہوں نے اپنے نفس پر اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا. اپنے نفس پر، جی نفس پر، نفسوں پر آپ دیکھیں کہ کتنی نفسیاتی بیماریاں ہیں، اور ایسے ممالک میں جہاں یہ دونوں برائیاں خوب پائی جاتی ہیں وہاں پر مینٹل ہیلتھ ایشوز کتنے زیادہ ہیں، کتنی زیادہ ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں. تو یہ جو ہر وقت کی اندر کی جلن
اور ہر وقت کا کڑنا اور ہر وقت کا غم اور پریشانی اور خوف، یہ ساری بھی عذابی کی صورتیں ہوتی ہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفس مطمئنہ عطا فرما، اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے اور ہماری کسی ایسی چیز سے ہمارے اوپر ایسی چیز مسلط نہ کرنا کہ جس سے ہم دنیا میں یا آخرت میں کسی مصیبت کا دوچار ہو جائیں. پھر نئی نئی بیماریاں پھیلنا، پھر دعاؤں کا قبول نہ ہونا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدھی رات کو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک پکارنے والا آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی مانگنے والا تو اس کو دیا جائے، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اس کی مصیبت دور کی جائے. پھر جو مسلمان اس وقت دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے، سوائے زانیہ عورت کے جو اپنی شرمگاہ کے ذریعے کمائی کرتی ہے، یعنی زنا کے ذریعے مال کماتی ہے، اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی. پھر آپ دیکھیے کہ زنا کی سزا دکھائی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 فرشتے آئے، لے کر گئے اور ایک ایسی جگہ پر لے گئے کہ جہاں دشوار گزار پہاڑ تھا. وہاں کچھ لوگوں کو دیکھا کہ بری طرح پھولے ہوئے ہیں اور ان سے بیت الخلاء کی طرح بدترین بدبو آ رہی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو بتایا کہ یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں جو زنا کرتے ہیں. پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آپ کو آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کے درمیان لوگ دکھائے گئے اور وہ بھی زناکار تھے. لیکن توبہ کا دروازہ بہرحال کھلا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی زنا کرنے والا زنا کرتا تو مومن نہیں رہتا، چور جب چوری کرتا تو مومن نہیں رہتا، شرابی جب شراب پیتا تو مومن نہیں رہتا. پھر اس کے بعد توبہ کا دروازہ بہرحال کھلا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ ہم واپس پلٹ آئیں اور ایسے گناہوں کو چھوڑ دیں. 9ویں صفت ہے جھوٹ پر گواہ نہیں بنتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے. یعنی جب انہیں کسی چیز کو جیسے دیکھا ہوتا ویسے ہی بیان کرتے، اپنے پاس سے مبالغہ رائیاں اور غلط بیانی نہیں کرتے. تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے فضول باتیں اور ایسی غلط چیزیں جن سے انسان کو بچنا چاہیے، ان میں حاضر نہیں ہوتے. ایک قول ہے کہ اس سے مراد مشرکین کے میلے ہیں. اور شامل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایسی جگہوں پر والذین لا یشهدون الزور، کہ جہاں جھوٹی باتیں ہوں، غلط کام ہوں اور عدالتوں میں جھوٹی گواہیاں دی جاتی ہوں، وہ اس میں شامل نہیں ہوتے. اور یہ شرک کے برابر کا گناہ بتایا گیا ہے. 10ویں صفت وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ جب وہ لغو چیز سے، بے مقصد بات سے، بے مقصد کاموں کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ عزت سے گزر جاتے ہیں، باوقار انداز میں، وہاں ٹھہرتے نہیں، یعنی فضولیات میں نہیں پڑتے، وقت ضائع کرنے والے کاموں میں نہیں پڑتے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ ایسی گیمز کو دیکھتے رہنا جن کا کوئی نتیجہ نہیں، بس صرف دل بہلا رہے ہیں، یا ایسے تھیٹر میں چلے جانا، یا ایسی چیزیں دیکھنا یا کرنا، یا ایسی مجلسوں میں بیٹھ جانا جہاں ایک دوسرے کے اوپر تانو تشنیع ہو رہی ہو، یا جھوٹے مذاق کیے جا رہے ہوں، یا فضول قسم کی باتیں کی جا رہی ہوں. تو جو رحمان کے بندے ہیں ان کو ان چیزوں سے دلچسپی نہیں ہوتی، اور کسی بھی طرح کے بے مقصد کاموں سے ان کو غرض نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر زیادہ کرتے تھے، لایانی گفتگو نہیں کرتے تھے، نماز لمبی پڑھتے، خطبہ مختصر دیتے. آج کل افسوس یہ کہ اماموں اور خطیبوں کو یہ بات پتہ ہی نہیں، لمبے لمبے خطبے دیں گے. اور نماز میں ریسنٹلی مجھے ایک جگہ نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا، یقین مانے کہ میں ابھی سجدے میں جا نہیں رہی ہوتی تو وہ امام صاحب اٹھ رہے ہیں، وہ جا نہیں رہی تو اٹھ رہے ہیں، سمجھ ہی نہیں آتی کیا نماز پڑھ رہے ہیں. اور تقریر بہت ہی لمبی، آدھے گھنٹے سے بھی اوپر کی، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا کہ نماز اچھی طرح پڑھتے اور خطبہ مختصر دیتے. اور پھر یہ ہے کہ انسان کے اسلام کی خوبی بھی یہی ہے کہ وہ فضول چیزوں کو زندگی سے نکال دے، بے مقصد کاموں کو چھوڑ دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے درمیان اگر کوئی لغو کام انسان نہیں کرتا تو اس کا نام اعمال علیین میں لکھا جائے گا. پھر اسی طرح باتوں میں بہت بال کی کھال اتارنا، بحث کرنا اور ایسی معلومات لینا دوسروں سے جس کا کوئی فائدہ نہیں. مثلا تمہاری تنخواہ کتنی ہے، تمہاری گاڑی کون سی ہے، بھئی آپ کو کیا لگے، جو اللہ نے مجھے دیا ہے سو دیا. لیکن ہمیں دوسروں کی زندگیوں میں تجسس بہت رہتا ہے، اور پھر یا ان کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں کہ ان کے پاس ہے نہیں، یا پھر دیکھ کے جلتے ہیں کہ ان کے پاس کیوں ہے.
حاصل تو کچھ نہیں ہوا. تو مومن ان چیزوں سے بچتا ہے. نمبر 11 نصیحت قبول کرنے والے ہوتے ہیں, یعنی جب انہیں سمجھایا جائے تو ناراض نہیں ہوتے. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا, یعنی جب ان کو رحمان کی آیات کے ساتھ کوئی نصیحت کی جائے, قرآن پڑھ کے کوئی چیز بتائی جائے, تو وہ ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے, یعنی آنکھیں کھول کے اور کان کھول کے سنتے ہیں اور بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اس پر عمل بھی کرتے ہیں. مومن جو ہوتا ہے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو اس حال میں پیدا کیا گیا کہ وہ آزمائش میں مبتلا ہونے والا, توبہ کرنے اور بھولنے والا ہوتا ہے, اور جب اسے نصیحت کی جائے تو نصیحت قبول کر لیتا ہے اگر کوئی اسے سمجھائے. آپ دیکھیے کہ جیسے نماز نہیں ہوتی اگر ہمارے ٹخنے ننگے ہو جائیں, نماز نہیں ہوتی اگر ہمارا دوپٹہ باریک ہو اور ہمارے بال جھلک رہے ہوں یا گردن یا کان وغیرہ. اب یہ ریکوائرمنٹ اللہ تعالیٰ نے بتا دی, ہم اس میں اپنی مرضی سے کمی بیشی نہیں کر سکتے اور خود سے نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ تو بہت مہربان ہے لہٰذا ہم جیسے چاہیں جو مرضی چاہیں پہن کے پڑھ لیں. نہیں, ہمیں پروٹوکول پورا کرنا ہوگا, وہ ساری صفات کو مد نظر رکھنا ہوگا. اب بعض لوگوں کو اگر سمجھا جائے دیکھیں آپ کے ٹخنے ننگے ہو رہے ہیں, آپ اپنی شلوار نیچے کر لیں, تو وہ بات مان جاتے ہیں, وہ سن لیتے ہیں. لیکن کچھ لوگ تو آنکھیں دکھاتے ہیں کہ تم کون ہو, اپنے مائنڈ یور اون بزنس, ہمیں کچھ نہیں کہو. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. جو سنی ہم سنی کر دیتے ہیں نا, سن کے بھی نہ سننے والے بن جاتے ہیں, ان کے لیے ہلاکت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ یہ بات ارشاد فرمائی, تم رحم کرو تم پہ رحم کیا جائے گا, معاف کر دو اللہ تمہیں معاف کر دے گا. ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو صرف باتیں سنتے ہیں, ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے گناہوں پہ جانتے بوجھتے اصرار کرتے اور ڈٹے رہتے ہیں, یعنی غلط کام کرتے ہیں اور پھر اس پہ جم جاتے, توبہ نہیں کرتے. تو پھر جب توبہ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ جو گناہ ہمارے اعمال نامے میں رہ گئے اور ہم نے توبہ نہیں کی, معافی نہیں مانگی, تو قیامت کے دن ان کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اور پھر یہ کہ 12ویں صفت ان کی کیا ہے, اپنی ازواج اور اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہیں. کیا دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے ازواج یعنی بیوی کے لیے شوہر اور شوہر کے لیے بیوی, ان میں سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک دے. دیکھیں ہسبینڈ وائف کا رشتہ ایسا ہوتا ہے جو خون کا رشتہ نہیں ہوتا نا, عام طور پر وہ صرف نکاح کے ذریعے رشتہ بنتا ہے اور دونوں مختلف بیک گراؤنڈ سے ہوتے ہیں, ان میں اختلاف ہو جاتے ہیں, کتنے بھی اچھے ہوں میاں بیوی اختلاف ہو جاتے ہیں. اچھا پھر اختلاف کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ناراضگی بھی ہو جاتی ہے, چپ بھی ہو جاتے ہیں, بول چال بھی بند ہو جاتی. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اچھے دن بھی آ جاتے ہیں, پھر ہنسی مذاق بھی شروع ہو جاتا ہے. اچھا اب سوچنا ہی چاہیے کہ جب ناراضگی ہو جاتی ہے تو پھر کیا چاہتے ہیں؟ بہت سے لوگ کیا چاہتے ہیں؟ وہ کرتے یہ ہیں کہ ریگریٹ میں پڑ جاتے ہیں, کاش میری یہاں شادی نہ ہوئی ہوتی, کاش میرا یہاں اس بندے سے واسطہ نہ پڑتا, میرے ماں باپ نے رانگ ڈیسیژن لے لیا. یعنی شیطان جو ہے نا وہ آخر تک پہنچا دیتا ہے. اچھا تو کچھ لوگ تو اس پہ عمل بھی کر بیٹھتے ہیں, غصے میں آئے بیوی کو وہیں طلاق دے دی. کتنی ہی خواتین اپنے جو مسئلے میں جو بیان کرتی ہیں اور خاص طور پر یہ مسئلہ پوچھتی ہیں, کوئی کہتا ہے 3 بچے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میرا کہیں جانے کی جگہ نہیں ہے, میرے خاوند نے قسم اٹھا کے طلاق دی, قرآن اٹھا کے طلاق دی. بھائی صبر کرو, تھوڑا سا رک جاؤ, ان معصوم بچوں کو دیکھو کیا کر رہے ہو, کدھر جا رہے ہو. تو ایسے میں اگر دلوں میں کوئی نفرت ہے نا تو اللہ سے آنکھوں کی ٹھنڈک مانگ لیں. ہمیں دعا سکھا دی گئی ہے. بعض لوگ تو معاف کر دیتے ہیں, بھول جاتے ہیں, کچھ بھی ہو بس ٹھیک ہے ہو گیا ختم. کچھ لوگ تو گن کے رکھتے ہیں کہ کس کس موقع پہ کیا کیا میرے ساتھ زیادتی ہوئی, بھولتے نہیں, معاف نہیں کرتے, اپنے اوپر بوجھ لاتے رکھتے ہیں, اپنے آپ کو ہی تکلیف دیتے ہیں, پریشان کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے دل ہمارے اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر ہم دعا کریں گے نا تو جن لوگوں سے ہمیں نفرت ہے ان کی بھی محبت اللہ ہمارے دل میں ڈال سکتا ہے. تو اس لیے اس دعا کو ہمیں لازم کر لینا چاہیے, دن میں کم از کم 1 دفعہ ضرور پڑھنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر سے باہر کچھ بھی ہونا تو انسان گھر آتا ہے تو بھول جاتا ہے, لیکن گھر کے اندر جو کچھ ہوتا ہے نا وہ باہر جا کے بھی نہیں بھولتا. وہ سارا دن دماغ پہ چلتا رہتا ہے, یہ کیوں ہوا, یہ ایسے کیوں, دکھی 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 دکھی. کس کو تکلیف دے رہے تھے؟ اپنے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں. لہٰذا اللہ سے خاص دعا کرنی چاہیے. بڑی خوش قسمتی ان لوگوں کی جن کے گھر کے تعلقات آپس میں پیار محبت والے ہوتے ہیں. یوں لگتا ہے ہر چیز اپنی جگہ پہ آ گئی,
والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ اللہ ہمیں اولاد سے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ازواج سے بھی دے اور ہمیں متقین کا امام بنا، یعنی ہمارے ساتھ جو لوگ ہوں وہ بھی تقوی والے، اچھی صحبت عطا کر۔ والدین کی دعا اپنی اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، لہٰذا آپ کی ان دعاؤں سے اللہ ان کو آپ کے لیے فرما بردار بنائے گا، آپ کو تابعدار کرے گا۔ اور پھر ایسی اولاد سے اور ایسے شوہر سے اور ایسے لوگوں سے اور ایسے نیبر سے پناہ مانگنی چاہیے کہ جو انسان کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دے۔ اب ان سارے کاموں کو کرنے والے کی جزا کیا ہے؟ فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، ان لوگوں کو جزا میں بالا خانہ دیا جائے گا، یعنی بلند جنتیں دی جائیں گی، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا۔ آخر میں کی ورڈ دے دیا گیا کہ یہ سارے کام ہو نہیں سکتے جب تک صبر نہ ہو۔ انہوں نے صبر کیا تھا، چاہے رات کو جاگنا ہو، نماز پڑھنی ہو، طویل قیام کرنا ہو، یا پھر حرام کاموں سے بچنا ہو، یا پھر لوگوں کے ساتھ چال میں نرمی اختیار کرنی ہو، لفظ سے بچنا ہو۔ یہ ساری چیزیں صرف اس وقت ہو سکتی ہیں جب صبر ہوتا ہے انسان کے اندر۔ اور وہ جنت کیسی جنت ہوگی، وہاں فرشتے ہر دروازے سے داخل ہوگے، سلام کریں گے اور دعائیں ملیں گی۔ تحیہ ہوتا ہے زندگی کی دعا، ہمیشہ جیتے رہو۔ خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ حسنت مستقرا و مقاما، کتنی اچھی ٹھہرنے اور رہنے کی جگہ ہے۔ لہذا انسان کو اس کے لیے تمنا کرنی چاہیے اور اس کے لیے محنت کرنی چاہیے، کیونکہ جانا تو ہے ہی واپس۔ پھر فکر کرنی چاہیے کہ کہاں جانا ہے۔ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو پھر وہ کام کرنے چاہیے جو رحمان کے پسندیدہ ہیں، اور اگر ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے تو پھر اللہ کے ہاں پکڑ ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اور آخری آیت یہ ہے، کہہ دیجئے میرا رب تمہاری پرواہ نہیں کرتا اگر تم نہیں پکارتے، یعنی تم دعا نہیں کرتے۔ یہ ربنا ہب لنا یا جہنم کے عذاب، دو دعائیں آئی ہیں ان میں کہ اللہ ہمیں جہنم کے آگ سے بچا آخرت میں، اور دنیا میں گھروں کو جہنم بنانے سے بچا۔ بے شک تم نے جھٹلا دیا تو انقریب اس کا انجام چمٹ جانے والا ہوگا، یعنی اگر ان صفات پر عمل نہیں کرتے تو پھر انجام کے لیے تیار ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔